السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی کام سے لوٹی تھی اور آج میں اتنی خوش تھی کہ پیر زمین پر ٹکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی میری بیٹی صاحبہ سامنے آئی میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ امی کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں۔ میں کہنے لگی کہ ایک کام مل گیا ہے اور جلد ہی ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے، تمہارے باپ کا علاج ہو سکے گا اور تم اسکول بھی جا سکو گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ اماں آپ کو کہاں ملا ہے کام؟ اس کے سوال پر میں ہنسی تھم گئی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ وہ کام مجھے نہیں تمہیں کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اماں مگر میں کیسے کام کر سکتی ہوں، میں تو جانتی ہی نہیں۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، لیکن وہ کام کے لیے چھوٹی بچی کو رکھنا چاہتے ہیں جو ان کا بچہ سنبھالنے میں ان کی مدد کر سکے۔ اگر تم راضی ہو بیٹی تو ہی میں تمہیں وہاں بھیجوں گی، اگر تمہیں وہاں جانا پسند نہیں تو بے شک ہم یہ نوکری کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دیں گے۔ میں نے تمہید باندھتے ہوئے کہا تو میری بیٹی کہنے لگی کہ لیکن نوکری کہاں کرنی ہے اور کتنے پیسے ملیں گے؟ اس بات پر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں کہنے لگی کہ وہاں تمہیں بہت بڑے بنگلے میں رہنا ہوگا اور ہر طرح کی آسائش میسر ہوگی، جیسی زندگی تم گزارنا چاہتی ہو۔ اگر تم وہاں رہی تو تمہیں بہت اچھا لگے گا، ایک دن تم وہاں رہ کر دیکھ لو، اگر تمہیں اچھا لگا تو ٹھیک ورنہ واپس آ جانا۔ وہ کہنے لگی مگر اماں وہ پیسے کتنے دیں گے؟ میں کہنے لگی ماہانہ 25,000 دیں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اتنی زیادہ پیسے دیں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں رہنے جاؤں گی۔ میں بھی خوش ہو گئی، میں یہی چاہتی تھی کہ میرے سامنے سمجھانے سے ہی پہلے ہی وہ خود مان جائے، کل کو یہ نہ کہے کہ اماں نے زبردستی بھیج دیا۔ میرے 8 بچے تھے جبکہ شوہر معذور تھا، اس کے علاج پر پیسے لگ رہے تھے۔ جب اس کا علاج نہ کروایا جاتا تو اس کی بہت تکلیف ہوتی اور وہ سارا وقت چلاتے رہتے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس کے علاج کے پیسے اکٹھے کریں۔ گھر میں فاقے چل رہے تھے، ایسے میں ضروری تھا کہ کہیں کام مل جائے۔ میں نے سلطانہ بیگم کے سامنے درخواست کی کہ مجھے کام پر رکھ لیں، مگر انہیں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو چھوٹی ہو تاکہ ان کے ساتھ مدد کروا سکے۔ میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اس حویلی میں عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، کھانا پکانے کے لیے بھی مرد تھے، یہاں تک کہ گھر کی صفائی کے لیے بھی انہوں نے مرد رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اب وہ بچی رکھنے کی بات کر رہے تھے۔ میں فوراً مان گئی، مجھے تو بس پیسوں سے غرض تھی۔ میں نے آج تک 15,000 اکٹھے نہیں دیکھے تھے اور وہ 25 کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کو یکم سے پہلے ہی اس حویلی میں چھوڑ آؤں۔ اس حویلی کے ٹھاٹ بھاٹ دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوئی کہ فوراً بیٹی کو وہاں بھیجنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، میرے ذہن میں تو بیگم صاحبہ کی آواز گونج رہی تھی کہ وہ مجھے ماہانہ 25,000 دیں گی۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں حد سے زیادہ خوش تھی اور اب تو میری بیٹی بھی مان گئی تھی۔ یکم میں ابھی 2 دن پڑے تھے اور یہ 2 دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے، ہر لمحہ مجھ پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جس دن میں نے بیٹی کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنائے اور اسے تیار کر کے بھیجنے لگی تو میرا شوہر حیران ہونے لگا اور کہنے لگا کہ نیک بخت، یہ تم بچی کو اتنا تیار کر کے کہاں بھیج رہی ہو؟ تبھی میں چپ ہو گئی اور سارے کام چھوڑ کر شوہر کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ وہ ہمیں ماہانہ 25,000 دیں گے اگر ہماری بیٹی سلطانہ بیگم کے ساتھ اس کی حویلی میں بچے کو سنبھالنے کا کام کرے گی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ہماری صاحبہ بیٹی کو پڑھائیں گے بھی۔ بھلا ہمیں اور کیا چاہیے؟ 25,000 کبھی تم نے ایک ساتھ بھی دیکھے ہیں؟ میں نے شوہر پر طنز مارا تو وہ کہنے لگا کہ پھر بھی تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ایسے انجان لوگوں میں بیٹی کو بھیج کر پرسکون رہو گی؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے چہرے پر فکر مندی کے آثار دکھائی دینے لگے؟ مگر پھر کان میں آواز گونجنے لگی 25,000 تو میں نے فوراً تاثرات بدلے اور پر اعتماد لہجے میں کہا ہاں میں مطمئن رہوں گی، کیونکہ سلطانہ بیگم بہت اچھی ہیں اور مجھے ان پر پورا یقین بھی ہے۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم اسے جانتی کیسے ہو؟ تبھی میں کہنے لگی کہ ان کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے اور شادی سے پہلے
صحیح میں انہیں جانتی ہوں اور اچھی عورت ہے، میری بیٹی کا خیال رکھیں گی۔ اب بس تم خواہ مخواہ کے وسوسے نہ پالو، بیٹی جا رہی ہے، اسے پیار سے رخصت کرو۔ میرے شوہر نے بیٹی کو اپنے پاس بلایا، گلے لگایا اور کہنے لگے کہ وہاں اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور اگر دل نہ لگے تو واپس آ جانا، وہاں رہنے کی کوئی زبردستی نہیں۔ بھاڑ میں گئے پیسے، مجھے اپنی بیٹی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میرا شوہر بیٹی کو سمجھا رہے تھے، مجھے لگا کہ وہ اس کے کان بھر رہے ہیں۔ میری بیٹی باپ کی باتیں سن کر جذباتی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تو میں نے شوہر کو کہا کہ بیٹی کمانے جا رہی ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر تھوڑی جا رہی ہے جو تم اتنے اداس ہو رہے ہو۔ پاگل مت بنو، اسے خوشی و خوشی جانے دو تاکہ وہ اپنے کام پر دھیان دے سکے۔ یہ کہہ کر میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے بیٹی کو واپس بلایا اور کہنے لگے کہ تم ہم دونوں کے بیچ مت بولو، مجھے اپنی بیٹی سے باتیں کرنے دو، پھر نہ جانے یہ کب واپس آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹی کو واپس گلے لگا لیا اور رونے لگے، خوف سے بار بار نصیحتیں کر رہے تھے کہ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بچی ہی تو ہے، جب سلطانہ بیگم نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے شوہر بیٹی سے ایسے مل رہے تھے کہ جیسے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ بیٹی کو میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا کاجل بہہ چکا تھا اور میں نے شوہر پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالی اور کہا کہ رلا دیا نا بچی کو، تم اس سے خوشی خوشی رخصت بھی نہیں کر سکتے۔ آ جائے گی، 1 مہینے کی بات تو ہے، 1 مہینے بعد جب اسے چھٹیاں ہوں گی تو یہ واپس آ جائے گی۔ ایسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو اور بچی کو بھی ڈرا رہے ہو، چپ چاپ اسے جانے دو۔ یہ کہہ کر میں نے بچی کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر شوہر منع کرتا رہا اور میں مگر اس سے نلکے پر آئی اور اس کے دوبارہ سے منہ دھویا اور منہ پر پاؤڈر لگایا۔ آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد میں نے اسے ایک چادر پہنائی اور اپنے ساتھ لے کر پیدل چلنے لگی۔ شدید گرمی تھی، حلق میں کانٹے اگ چکے تھے، ابھی بھی بہت سارا سفر رہتا تھا۔ میری جوتیاں پھٹی ہوئی تھیں، اس لیے گرم فرش میرے پاؤں کو جھلسا رہا تھا۔ قدم ڈگمگا رہے تھے مگر ابھی بھی بہت سارا فاصلہ طے کرنا تھا، اس لیے میں رک نہیں سکتی تھی، مجھے چلتے رہنا تھا۔ بیٹی کو دیکھا تو وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہاں تم حویلی میں اے سی میں رہو گی، تمہیں پسینہ بھول جائے گا، یہ تو ہم ہیں جو گرمی میں مرتے رہیں گے۔ وہاں جا کر اپنے ماں باپ کو بھولنا مت، اور نہ ہی یہ بھولنا کہ سلطانہ بیگم کو ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ سارا راستہ میں اسے سمجھاتی آئی، وہ حیران ہوتی رہی کیونکہ آج تک اس نے کبھی حویلی کے اندر کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھنے کا بہت تجسس بھی تھا۔ جب ہم لوگ سڑک پر کھڑے ہوتے یا پیدل چل رہے ہوتے تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اماں کار میں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے۔ بیٹی کی حسرت پر میں بھی ہنستی رہتی اور سوچتی کہ یہ تو کبھی کار میں بیٹھ ہی نہیں پائے گی، ایسی سوچتی رہے گی کہ ساری زندگی۔ مگر اب میری بیٹی کو موقع مل چکا تھا کہ وہ ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزارے۔ ہم بس بنگلے میں پہنچنے ہی والے تھے، 5-10 منٹ کا فاصلہ رہتا تھا جب ایک کالی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے سلطانہ بیگم باہر نکلی اور کہنے لگی کہ بچی کو اتنی دھوپ میں کیوں لا رہی ہو، رکشہ کر لیتی، اب جلدی سے اندر بیٹھ جاؤ، بیٹی کی حالت دیکھ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ سلطانہ بیگم کی فکر مندی پر میں مسکرا کر رہ گئی کہ دیکھو، اپنا بچہ ہونے کے باوجود بھی انہیں میری بیٹی کی کتنی فکر ہے۔ مسکراتے ہوئے ہم دونوں میں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ صاحبہ تو حیران ہو کر گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اس نے اتنی بڑی گاڑی اندر سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور سلطانہ بیگم پر اسے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو رہی تھیں۔ میری بیٹی میں بلا کا اعتماد تھا اور وہ ہر بات بلا جھجک کہے جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا کہ اتنی سی عمر میں وہ ہمارے خرچ کے لیے نوکری کرنے جا رہی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ بعد ہم بنگلے میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر صاحبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ امی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے،
اب میں اس بنگلے میں رہوں گی، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کہہ کر وہ زور سے تالیاں بجانے لگی۔ تو بیٹی کو دیکھ کر میں مسکرانے لگی، جبکہ سلطانہ بیگم بھی پیار بھری نظروں سے میری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے اور نند فوت ہو گئی تھی، تو اس کا شوہر دوسرے ملک چلا گیا۔ وہ اپنا بچہ بیوی کی بھابھی کے پاس چھوڑ گیا تھا، اور وہ خود تو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ چاہتی تھی کہ ملازمہ کے ساتھ کوئی ایسی بچی ہو جو بچے کو پارک تک لے جائے اور گھمائے پھرائے۔ ایک تھوڑا بہت کام تھا اور اسکول بھی بھجوا رہے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میرے بچوں نے کہا ایسے اسکول دیکھے ہوں گے۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے جو اسے ایسے گھر میں رہنے کا جگہ مل رہی ہے۔ اگر مستقل مزاجی سے کام لے تو ساری زندگی عیش کرے گی، مگر یہ سلطانہ بیگم کی امیدوں پر پوری نہ اتری تو چند دن میں ہی واپس آ جائے گی، ساتھ میں ہمارے ارمانوں پر بھی اوس پڑ جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہی رہے اور اچھے سے کام کرے تاکہ سلطانہ بیگم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ بونس کے طور پر کچھ اضافی رقم ہمیں دیتی رہے تاکہ میں بڑی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں سوچ سکوں۔ میں ویسے تو ایک ماں تھی، مگر لالچ میرے اندر سرایت کر چکی تھی، اور میں ایک بات کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جلدی سے پیسے اکٹھے ہوں تو ہمارے مسائل ختم ہو سکیں۔ دن بدن ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ غربت نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا تھا کہ میں اپنی 11 سالہ بیٹی صاحبہ کو سلطانہ بیگم کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو حیران رہ گئی۔ وہ اتنا حسین بنگلہ تھا کہ آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ میں تو ابھی سارے ڈرائنگ روم کو دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ جب بیگم صاحبہ نے ہی کہا کہ بیٹھو، بات کرتے ہیں۔ میں نے نیچے بیٹھنے لگی تو بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو، اوپر صوفے پر بیٹھو، اب یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی، جبکہ بیگم صاحبہ آنکھیں پوری کھولے اس حال نما بڑے ڈرائنگ روم کو دیکھ رہی تھی جو کسی شہزادی کا محل نما لگتا تھا۔ میری بیٹی نے ایسے گھر کہاں دیکھے تھے؟ پھر بھی بنگلے میں کام کرتی رہتی تو ایسے چیزیں میرے لیے عام تھی، مگر میری بیٹی صاحبہ، وہ تو یہاں کے چکا چوند دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ اکیلے رہنے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بھی اداس نہیں تھی، البتہ جب وہ اپنے باپ سے ملی تو بہت روئی، اور یہاں آتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر دیکھے کہ میں اس میں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے۔ آج سلطانہ بیگم کی وجہ سے اس کا یہ خواب بھی پورا ہو چکا تھا۔ باقی وہ پڑھنا چاہتی تھی مگر کبھی پڑھ نہیں پائی۔ اب سلطانہ بیگم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پڑھائیں گی بھی۔ کرنا کچھ بھی نہیں تھا، سارا وقت ایک بچے کا دھیان رکھنا تھا۔ وہ بچہ صرف 2 مہینے کا تھا، اسے سنبھالنا کون سا کوئی مشکل کام تھا، اور یہ میری بیٹی کو بخوبی آتا تھا، کیونکہ میرا ایک بیٹا 4 سال کا تھا۔ میں تو کام پر چلی جاتی تھی، پیچھے میری بیٹیاں ہی اسے سنبھالا کرتی تھیں۔ وہ شروع سے ہی ہر کام میں ماہر تھیں۔ غربت نے انہیں بے بس کر دیا تھا، ورنہ اب تک کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے بھی آگے نکل چکی ہوتی۔ ہم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اس طرح کے مسئلے سر اٹھاتے ہیں اور ہم ہمیشہ دوسروں کے سامنے دب کر رہتے ہیں۔ ابھی ہم دونوں تنخواہ کے معاملات طے کر رہے تھے کہ جب بڑی ملازمہ سے ٹرالی لوازمات کے ساتھ بھر کر لے آئی۔ اس میں دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، پھلوں سے لے کر مختلف قسم کی مشروبات تک وہ ساتھ لائی تھی۔ اتنی زیادہ عزت و احترام دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میری بیٹی اتنی اہمیت حاصل کر کے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ بیگم صاحبہ ہمارا استقبال اس طرح سے کریں گے۔ میں 24 گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ جیسے ہی ملازمہ نے کھانا رکھا میں فوراً اس پر جھپٹ پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی جب کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو سلطانہ بیگم کہنے لگیں کہ اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کتنے دن یہاں کام کرے، اور چھٹی کا کون سا دن ہونا چاہیے؟ یاد رہے کہ جس دن وہ چھٹی کرے گی اس روز اس کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے۔ یہاں سب ملازمین کے لیے یہی اصول بنا ہوا ہے، اور میں کسی ایک کی وجہ سے انہیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا تو میں سوچنے لگی کہ اگر میری بیٹی مہینے میں 1 بار بھی آتی ہے
تو مجھے 1,000 کا نقصان ہوگا۔ اچھا ہے کہ یہی رہے، میں خود تنخواہ لینے آ جاؤں گی۔ منصوبہ ذہن میں بناتے ہی میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو کہا کہ میں ہر عید پر میں اسے لے جایا کروں گی، ورنہ اسے جو آسائشیں یہاں مہیا ہیں وہ میرے گھر کہاں۔ میرے تو اور بھی 7 بچے ہیں، جب یاد آئے گی تو بلا لوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے نظریں چکا لی۔ بیگم صاحبہ کے تاثرات بدلے تھے، جبکہ میری بیٹی تو گھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جتنے دن یہ کام کریں گی اتنے دنوں کے میں پیسے دے دیا کروں گی۔ میں خوش ہو گئی، بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگی کہ اچھے سے کام کرنا، بیگم صاحبوں کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اگر تم نے شکایت کا موقع دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹی کو سمجھا کر میں بیگم صاحبہ کو سلام کر کے ایڈوانس تنخواہ لے کر گھر چلی گئی۔ نہیں معلوم کہ بیٹی کے ساتھ پھر ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ میں تو خوشی خوشی اس بنگلے سے نکلی تھی، راستے میں میں نے کھانے کی بہت ساری چیزیں خریدی اور گھر کو روانہ ہو گئی۔ سامان مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا۔ سامان ملنے کی خوشی اتنی تھی کہ مجھ سے سنبھال نہ جا رہی تھی۔ میں شدید گرمی میں اتنے بھاری سامان کے ساتھ پیدل چل رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تو سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اماں اتنا سارا سامان کہاں سے لائی ہو؟ میں خوشی ہو کر بتانے لگی کہ یہ کھانا جو بیگم صاحبہ نے پیسے دیے ہیں، صاحبہ کے پہلے مہینے کی تنخواہ ہے۔ میں نے سوچا ان سے پہلے کہ یہ پیسے خرچ ہو جائیں میں راشن خرید لاؤں، یہ نہ ہو کہ کل کو بھی پیسے ختم ہو جائیں اور کوئی کام بھی نہ ہو سکے۔ تمہارے باپ کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ مہینے کا راشن بھی آ گیا ہے۔ اب مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سامان اپنی بڑی بیٹی کو تھمایا اور چپ چاپ کمرے میں چلی آئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی، عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ جا کر کمرے میں سو گئی۔ جب اٹھی تو رات ہو رہی تھی۔ بچیوں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے بچوں کو گنا تو وہ 7 تھے۔ پہلے تو تعجب میں ان سب کو دیکھنے لگی کہ صاحبہ کہاں ہے، پھر جب یاد آیا کہ وہ تو سلطانہ بیگم کے ہاں گئی ہوئی ہے تو اپنے سر پر ایک چپت رسید کی کہ میں ابھی سے اس کو بھلا بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، تم تو کہتی تھی کہ تمہارے اتنے بچے ہیں، تم بالکل بھی صاحبہ کو یاد نہیں کرو گی، اب کیسے یاد کر رہی ہو؟ میں مسکراتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی تو وہ چپ ہو گئے۔ بچوں کو صاحبہ بھی کوئی فکر نہیں تھی، وہ سب لوگ کھانے میں مشغول تھے۔ 2 دن فاقے کرنے کے بعد انہیں اب کھانا نصیب ہوا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے، پاگلوں کی طرح کھائے جا رہے تھے۔ 1 مہینہ بڑی مشکل سے گزرا۔ کئی بار میں نے بیگم صاحبہ کے بنگلے کی طرف قدم بڑھائے کہ وہاں جا کر صاحبہ کو ایک نظر دیکھ آؤں، مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ان کا گیٹ بند ہوتا اور کبھی گارڈ کہتا کہ سلطانہ بیگم سے پہلے اجازت لو، پھر اندر آنے دوں گا۔ عرض ان کے گھر کے 100 مسئلے تھے۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہ گئی کہ بیٹی سے ملنا چاہتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے، ابھی تک مجھے دیکھ نہ سکی تھی۔ ایک روز میں شام کے وقت گھر آ رہی تھی کہ جب ایک پارک میں مجھے میری بیٹی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے، یعنی ہم لوگ اسے یاد نہیں آتے۔ ہم اسے یاد بھی آتے تو کیسے؟ یہاں وہ گرمی میں سوتی تھی اور وہاں وہ اے سی میں سو رہی تھی۔ یہاں اسکول جانے کو ترستی تھی اور وہاں سلطانہ بیگم اپنی گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ اسے اسکول بھیجا کرتی تھی۔ غرض وہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دی گئی تھی۔ اب اسے کسی کی کوئی فکر کیوں ہوتی؟ اسے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جو کہتی تھی کہ اسے یاد نہیں کروں گی، اسے یاد کرنے لگی تھی۔ بہرحال میری بیٹی خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں نے بنگلے میں جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ 2 دن بعد میں اس سے ملنے گئی تو سلطانہ بیگم بہت خوش تھی اور انہوں نے میری خوب خاطر مدارت کی کہ میری بیٹی بھی بہت خوش تھی۔ اس کے حلیہ ہی بدل چکا تھا، سر سے لے کر پیر تک وہ اتنی بدل چکی تھی کہ مجھ سے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اس کا بالکل اپنی بچیوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ خوش ہے۔
اب میں ہر مہینے پیسے لینے جاتی تھی۔ میری بیٹی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ 2 سال سکون سے گزرے۔ اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میرا بیٹا اسکول جا رہا تھا اور باقی بچے بھی ایک سرکاری اسکول جانے لگے تھے۔ بیگم صاحبہ نے ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی اور سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی تھی مگر بہت سمجھدار تھی، اس لیے بیگم صاحبہ جلد ہی اس کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے کی فیس بھرنی تھی۔ میں بیگم صاحبہ سے پیسے لینے آئی کیونکہ آج 1 تاریخ تھی۔ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوئی تو بہت خاموشی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ اندر جا کر پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہیں کیونکہ وہ اپنے چچا کے پاس لندن پڑھنے جا رہا ہے۔ حال ہی میں نے سنا تھا کہ ان کے بیٹے نے 12ویں جماعت پاس کی۔ شاید بہتر مستقبل کے لیے ان لوگوں نے بچے کو لندن میں بھیج دیا۔ کافی دیر بیٹھی وہیں انتظار کر رہی تھی جب بیگم صاحبہ گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ مجھے کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی تھی، غصے میں تھی یا پھر پریشان تھی، نہیں معلوم۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں چپ کر کے بیٹھی رہی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگیں کہ رکو، میں تمہارے پیسے لاتی ہوں۔ تبھی میں کہنے لگی کہ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں، میری بیٹی صاحبہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی، آپ مجھے اس سے ملوا دیں۔ وہ کہنے لگی کہ صاحبہ اپنے کمرے میں ہوگی، جا کر مل لو۔ میں وہاں گئی تو دیکھا کہ صاحبہ نڈھال ہو کر بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ بیٹھی اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی کہ کافی دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے بہت الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں کہنے لگی کہ بیٹی تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ اتنی غفلت تو نہیں برتتی، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ میں پریشان ہو گئی، بغیر بیگم صاحبہ کو اطلاع دیے ہسپتال آ گئی۔ یہاں آ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو اس نے جو خبر سنائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو فون کیا اور جلد ہی اسپتال آنے کو بولا۔ وہ بکھلائی ہوئی اسپتال میں داخل ہوئی اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے انہیں بھی یہ خبر سنائی جو مجھے سنائی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں خوش ہوتی، مگر میری بیٹی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ پیٹ سے ہے۔ میں حیران ہو کر بیٹی کی جانب دیکھنے لگی، غصے سے اس کی جانب بڑھی اور 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ سچ سچ بتا یہ سب کیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ بیگم صاحبہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا کرتی ہو نیک بخت، خدا کا خوف کرو، بچی ہے اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، چلو گھر جا کر اس معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر اپنے بنگلے لے آئیں۔ یہاں آ کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے ہمیں صاحبہ کے کمرے میں لے آئیں۔ کہنے لگیں کہ نیک بخت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، میں جانتی ہوں کہ بچے ہیں، ان سے غلط کھول چکی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے لندن بھیجا ہے، نہ وہ یہاں رہے اور نہ اسے کام کرے۔ نہ جانے ان دونوں میں اتنی بے تکلفی کب بڑھ گئی کہ وہ دونوں اس طرح کے کام کر بیٹھے۔ بہرحال جو بات بھی ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ دونوں شادی کے قابل ہو جائیں گے تو میں اپنے بیٹے مرزا کی شادی تمہاری بیٹی سے ہی کرواؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مگر فی الحال اس بات کو کسی طرح دبا لو اور کوشش کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ تمہاری عزت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ہو جائے گی۔ خدارا اس راز کو راز رہنے دو۔ میں منہ کھولے بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے مجھے دھمکایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی تو میں نے اسے گلے لگا لیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے نیک بخت، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ اب میں تم سے نرمی سے اس لیے پیش آئی کہ تم مجھے یہ صلہ دو گی کہ مجھے سب کے سامنے بدنام کر دو گی۔ بیگم صاحبہ نہ جانے اتنی کیوں پریشان ہو رہی تھی، حالانکہ میں بیٹی کی ماں تھی، مجھے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ میں روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ تبھی بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا
تو میں نے سر جھکا لیا۔ وہ امیر تھیں اور وہ ہر چیز میں مجھ سے آگے تھیں۔ میں کیسے ان کے سامنے کچھ بول سکتی تھی؟ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم اپنے رشتہ داروں کو بھی یہی بتانا، اور میں صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اس کی فکر مت کرنا، جب تمہارا دل کہے تو تم اس سے ملنے آ سکتی ہو، مگر اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے وعدہ کر لیا۔ جس روز میری بیٹی شہر چھوڑ کر جا رہی تھی وہ میرے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے وہاں نہ بھیجے۔ پہلے ہی میں اس قابل نہیں رہی کہ دنیا کو منہ دکھا سکوں، اور اب دوبارہ مجھے وہاں بھیج رہی ہیں۔ مگر میں مجبور تھی، اس کے علاوہ میرے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی ہے، وہ بچہ ختم نہیں کروا سکتے۔ بہرحال جو بات بھی ہوئی، یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو ہمارے ساتھ ہو چکا تھا، پھر بھی بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ دے رہی تھی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ جب آخری بار مجھ سے ملی تو کہنے لگی کہ کبھی کبھی بچے اپنی تربیت نہیں، وراثت دکھا دیتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسی نوکرانی نہیں رکھی جو جوان ہو، خوبصورت ہو، یا تو چھوٹے بچوں کو رکھا یا پھر بوڑھی عورتوں کو، تاکہ کوئی ان پر بری نگاہ نہ ڈال سکے۔ مگر آج تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگتی رہی اور میری بچی کو لے کر چلی گئی۔ میں سارا دن اس کی یاد میں رویا کرتی تھی۔ اب کام پر جانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ سارا دن میں چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ میرا شوہر پچھلے سال انتقال کر گیا۔ بیٹا جوان ہو چکا تھا اور کما رہا تھا، اس کی بہت اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ ہمارے دن پھر چکے تھے۔ اب ہمارا شمار تیسرے طبقے میں تھا، بلکہ درمیانے طبقے میں ہونے لگا تھا۔ بیٹے کو کمپنی کی طرف سے اچھا گھر مل گیا تھا۔ دوسرے شہر جا کر بیگم صاحبہ نے میری بیٹی کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ یہاں سب سکون سے جو رہ رہے تھے، کسی کو صاحبہ کی یاد نہ آتی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ اس کی یاد میں کیسے تڑپتی رہی۔ بالآخر وہ دردناک 12 سال بھی گزر گئے۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب صاحبہ 25 برس کی ہوگی اور ان کا بیٹا بھی واپس آ جائے گا تو تب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور میں تب ہی ان سے ملنے آؤں۔ ایک روز بچوں کو بتا کر میں نے اپنا سامان باندھا اور بیگم صاحبہ کے نئے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، پہلے تو پہچان ہی نہیں سکی، مگر وہ بہت بدل چکی تھی، جیسے امیر گھرانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بالکل ویسے رہ رہی تھی۔ ان کا بیٹا اب 11 برس کا ہو چکا تھا۔ دونوں بہت بہن بھائی لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کی اولاد ناجائز تھی، مگر جائز سے بھی زیادہ اس کو اہمیت مل رہی تھی۔ بغیر کسی کو بتائے وہ بچہ سلطانہ بیگم کی نند کے بیٹے کے طور پر رہ رہا تھا، کیونکہ ان کی نند کا بیٹا، جس کا خیال کرنے کے لیے وہ صاحبہ کو لے کر آئی تھی، اس کے والد کب کے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ وہ دونوں خاندان کے تھے، اس لیے کبھی بھی کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ان کا بیٹا جوان بچہ کہاں ہے، کہاں رہ رہا ہے، سب کو لگا کہ میرا نواسہ روحان ہی ہے، سلطان بیگم کی نند کا بیٹا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ بیگم صاحبہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنے بیٹی کی شادی میری بیٹی کے ساتھ کر دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش ہیں اور میں بیگم صاحبہ کا شکر ادا کرتی تھی، نہیں تھکتی۔ اگر ان حالات میں وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اپنی بچی بھی کھو دیتی اور زمانے بھر کی رسوائی بھی میری بیٹی کا مقدر بنتی۔ سارے امیر لوگ برے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔